بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منتخب 10 احادیث ہیں. اس میں جس طرح کے پچھلی لیکچر میں آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ احادیث کی کچھ جو اقسام ہیں اس میں حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات خلقیہ ہیں یا صفات خلقیہ ہیں وہ بھی حدیث کا موضوع ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ حدیث قدسی بھی ہوتی ہے، اور ایک حدیث جو عام قسم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے جو اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ہے. آج ہم انشاءاللہ العزیز حدیث کی تلاوت کریں گے اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں گے ہم کہ حدیث قولی کون سی ہے اور فعلی کون سی ہے، ٹھیک ہے، اور تقریری کون کون سی ہے. یہ ہمارے سامنے آج بات آ جائے گی. جی تو ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ حدیث قولی وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ورڈنگ اپنی ہو، آپ کا قول موجود ہو. تو پہلی حدیث پاک ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے بعد آگے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. اب کہ چونکہ آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے، اس لیے اس کو حدیث قولی کہیں گے. یہ آگے چلیں، لکھا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے. انما بے شک لِكُلِّ امْرِئٍ ہر شخص کے لیے ہے ما نوا جو وہ نیت کرے گا، یعنی جو نیت کرے گا وہی اس کو ویسا ہی اس کو اجر ملے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. پس جس کی ہجرت، فمن پس وہ شخص، کانت ہجرتہ جس کی ہجرت تھی، الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے گیا ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے. ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. تو ومن کانت اور وہ شخص جس کی ہجرت لدنیا دنیا کے لیے تھی، یصیبها وہ اس کو پالے گا، او امراتن یا کسی عورت کے حصول کے لیے اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ینکحها وہ اس سے ہجرت اس سے نکاح کر لے گا، فہجرته الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. اچھا یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اگر جان لیا جائے تو بات ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی. ہجرت جو ہے یہ گھر بار چھوڑنا، ایک نئی جگہ پہ جا کر سیٹل ہونا، بہرحال ایک صبر آزما کام ہے. کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گھر بار ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دینی مقاصد کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں ان کا یہ تکلیف برداشت کرنا دینی معاملات کے لیے ہی ہے، یعنی جس کے لیے انہوں نے کی ہے اسی کا اجر بھی ان کو ملے گا. اور جس نے ہجرت کی ہے لدنیا دنیا کے لیے، یعنی کاروبار کے لیے، کوئی شخص اپنے کاروبار کے حصول کے لیے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ کاروبار کے حصول کے لیے گیا ہے، یصیبها وہ اس کو پالے گا، یعنی وہ وہاں جا کے کاروبار کرے گا تو انشاءاللہ اس کا کاروبار وہاں چل جائے گا. او امراتن
یا وہ کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے یا انکحوہا تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے گا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی یہ ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے. یہ جو ہے نا مکسنگ نہیں ہو گئی اس کے اندر. ہاں بھئی جو وہ ہجرت اس نے کی ہے عورت سے نکاح کرنے کے لیے اور وہ کہتا پھرے گا جی میں نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی ہے، نہیں. فرمایا کہ اعمال جو ہے نا وہ نیتوں میں بیس کرتے ہیں. نیت کیا باندھی تھی، نیت کیا سوچا کیا تھا اس وقت. اگر تو اللہ رسول کی رضا سوچی تھی تو پھر وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوگی، اور اگر کسی اور کام کے لیے ہے تو وہ اس کام کے لیے ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یہاں سے ایک سبق ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے معاملات کو چلاتے ہوئے کوشش یہ کرے کہ وہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، کہ جو رب فرماتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور اپنے معاملات کو صرف کرنے کی کوشش کی جائے. دوسری حدیث پاک ہے نہیں، یہ ہجرت کی ٹائپس نہیں ہیں. ہجرت جو ہوتی ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے کہ گھر بار کو چھوڑنا، وہ یہی ہے. آگے یہ ہے کہ آپ وہ جو گھر بار چھوڑنا، ظاہری بات ہے ایک بندے کا جو سسٹم ڈیولپ ہے ایک جگہ پہ، معاملات ہیں، کاروبار ہے. جی تو ہجرت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان ایک سیٹلڈ بزنس یا گھر بار جہاں پہ رشتے دار والدین موجود ہوں اس کو چھوڑ کے کسی نئے شہر میں جا کے سیٹ ہونا، مکان کرائے پہ لینا یا خریدنا، پھر وہاں جا کے اپنی ساری سہولیات کو جو ہے نا وہ پورا کرنا، یہ ایک مشقت ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اتنی بڑی مشقت اگر کوئی اٹھاتا ہے نا تو وہ جس مقصد کے لیے اٹھائے گا نا اس کی مشقت اسی کام کے لیے مشہور ہوگی اور اسی کام کے ہی اسے اجر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر مثلا میں سیالکوٹ میں گیا ہوا ہوں، اگرچہ میرا وہاں پہ منتقل ہونا مستقل نہیں ہے، میں ہر ویک گھر آ جاتا ہوں اپنے، لیکن وہاں جانا جو ہے وہ کس لیے ہوگا؟ وہ کاروبار کے لیے، وہ اپنے جاب کے سلسلے میں ہے. مجھے اگر کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں جی میں نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں تو ساری بات جاب کے لیے گیا ہوں، میری جاب وہاں پہ نہ ہو تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے سسرال کی وجہ سے، یا بیگم جو ہے وہ جاب کرتی ہے کسی شہر میں، تو ان کی جاب کی وجہ سے بندے کو جہاں ان کا جاب سٹیشن ہے وہاں پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یا اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ انسان، اس سے پوچھا جائے ہاں جی آپ نے یہ شہر کیوں چھوڑ دیا ہے، آپ وہاں کیوں چلے گئے، تو کیا کہے گا؟ جی وہ میرے اہل خانہ وہاں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے وہاں جانا پڑا ہے. بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے جس نیت سے وہ کام کیا ہے آپ کا اجر بھی اسی نیت کے اعتبار سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ کام کریں کسی اور نیت سے اور امید رکھیں کسی اور چیز کی، ایسے نہیں ہوتا. دوسری حدیث پاک ہے عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور پھر لوگوں کو بھی سکھائے. اب یہاں ایک کنفیوژن ہے وہ دور کرنا ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر صرف وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایسی بات نہیں ہے. یعنی صرف قرآن کا علم ہی بہتر نہیں ہے کہ اس کو سیکھو گے تو ہی بہتر ہوگے، باقی علوم بہتر نہیں. یہاں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک
جو جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم میں سے جو بہترین ہے اس کو حاصل کرنے والے کے بارے میں بتایا ہے. مثلا دیگر جو علوم نافع ہیں، نفع مند علم ہیں، ان تمام علوم میں سے اگر کوئی یہ پوچھے بھی بہتر کون ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ قرآن سیکھنے والا ہے. آپ کے سامنے بایولوجی کے، ٹھیک ہے، دیگر جو فنون ہیں، علوم و فنون کے اسٹوڈنٹس موجود ہوں اور اس میں سے ایک قرآن شریف پڑھنے والا بچہ موجود ہو، ٹھیک ہے، تو اگر یہ پوچھے جی ہاں جی کون سا علم اچھا ہے تو علم تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے یہ سب سے اچھا کون سا ہے پھر ہم کہیں گے ہاں جی قرآن سیکھنے والا. تو یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے بھی. یہ اس حوالے سے بہتر، یہ مقابلے میں بہتر ہے، ویسے سارے ہی بہتر. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن، یہ اوپر والا بھی حدیث قولی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا قول ہے اس میں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت میں چھوڑ رہا ہوں تم میں امرین دو چیزوں کو، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز ہرگز جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، کب تک؟ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، یعنی جب تک یہ دونوں مضبوطی سے تمہارے ہاتھوں میں رہیں گی تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دو کیا ہیں؟ بڑا غور فرمائیے گا. فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت نبی، اور اس کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ لیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کی، جو دو چیزیں پکڑنے پر یہ فرمایا ہے کہ پھر تمہاری گمراہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کہ اگر ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو گمراہی نہیں ہوگی، اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے تو ظاہری بات ہے پھر جو ہے وہ گمراہی کا خدشہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں دنیا میں اس وقت لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کہتے ہیں ان کو، اہل قرآن جنہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس قرآن شریف کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم تو، ہمارے پاس تو بس قرآن ہے، ہم قرآن پڑھیں گے اور یہی کافی. اب یہ قابل غور امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جب تک تم دو چیزوں نہیں پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، دو چیزیں پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اب ظاہری بات ہے جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا، جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اب ان لوگوں کے ان لوگوں کی ہدایت جو ہے نا، یہ گمراہی کی الٹ ہے، اس کی ضد ہے. اب جو حدیث کو چھوڑ دے صرف قرآن کو پکڑے رکھے، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہدایت پر نہیں ہوگا، وہ گمراہی پر ہوگا. اور اسی طرح جو صرف حدیث کو پکڑ لے اور اس کو چھوڑ دے، کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن کو چھوڑ دے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہدایت پر نہیں ہے، گمراہی پر ہوگا. تو گویا ہدایت پر وہ شخص ہوگا جس نے قرآن اور حدیث دونوں کو اپنے دامن کے ساتھ لگایا ہوگا. چوتھی حدیث پاک ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی خمس، پانچ چیزوں پر. وہ پانچ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ گواہی دینا اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں جو ہے نا، ان پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. یہ لو جی سادہ سی مثال ہے کہ 5 ستون ہے نا، اس کے اوپر چھت کھڑی ہے، ایک ستون بھی کھینچ دو چھت کمزور ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام جس بندے نے قبول کر لیا ہے اس کے لیے ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر وہ ان 5 پہ عمل کرے گا تب وہ قابل قبول ہے، اس کی یہ ساری باتیں قابل قبول ہیں. اگر وہ ان پہ قابل قبول نہیں ہوگا، جس رکن کو بھی وہ منکر ہو جائے گا، چھوڑ دے گا، تو اس کی اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی. اس لیے اس کو ارکان اسلام کہتے ہیں. لیکن جناب اسی کے ساتھ ہمارا مختصر سا لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہماری میٹنگ ختم ہو رہی ہے.